اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا برحق دین اسلام ہے، اور اس دین کے احکامات پر، شرعیت پر عمل کرنے والے انسان کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج 3 ایسی مشکلات کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں برحق میں کیا ہے، اور ان 3 مشکلات کا حل بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اپنے کلام میں تحریر فرمایا ہے۔ پہلی مشکل، اگر تم شہوت میں مبتلا ہو، اگر آپ کا دل اور دماغ شہوانی لذت کی طرف مائل ہے، تو اپنی نماز میں تجدید کرو۔ کہیں نہ کہیں تمہاری نماز میں سستی موجود ہے، اس لیے تمہارا دل اور دماغ شہوانی لذت میں گھرا ہوا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کی اتباع کر لی۔ یعنی جب ہم خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اس کی وجہ نمازوں میں سستی ہے۔ کیوں؟ جو نماز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز اصل نماز ہے جو انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وہ ہے نماز۔ یہ نہیں کہ انسان بے حیائی کے اور برائی کے کام بھی کرے اور پنجگانہ نماز بھی ادا کرے، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سورہ مریم میں یہی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کو برباد کرتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ شہوانی گناہ میں مبتلا ہیں، شہوت میں مبتلا ہیں، خواہشات کے مطیع ہو چکے ہیں، اتباع کر رہے ہیں۔ دوسری مشکل انسان کو کیا ہے؟ اگر تم عدم توفیق اور بدبختی کا شکار ہو، یعنی آپ کو نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی، نحوست کی گرفت میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مریم آیت نمبر 32، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور ظالم و بدبخت نہیں بنایا ہے۔ یعنی جو شخص اپنی والدہ کی فرما برداری کرتا ہے، اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، تو وہ انسان جو ہے، اس کی جو توفیق ہے یا بدبختی یا نحوست ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر وہ اپنی والدہ کی فرما برداری کرے اور اس کی خدمت کرے، تو یہ بدبختی انسان سے ٹل سکتی ہے۔ تیسری مشکل، اگر روزی کی تنگی اور زندگی میں مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ تو قرآن کریم کے ساتھ رابطہ اور دوستی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سورہ طہ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا، اور جو میرے ذکر قرآن و سنت سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگانی تنگ ہو جائے گی، زندگانی تنگ ہوگی۔ یعنی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رابطہ توڑتے ہیں، اللہ کے کلام سے رابطے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوتے ہیں۔
यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से जब हमारा राब्ता टूटता है तो हम तंगी में आ जाते हैं, हमारी रोज़ी तंग हो जाती है, हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। 3 किस्म की मुश्किलात ऐसी हैं जिनका हल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमा दिया है। दुआ है